انور انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ویئر لیڈرشپ کی جانب سے اس پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی دنیا میں چھپے ایک بحران پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو راتوں رات ہوئی ہو، بلکہ یہ ایک ایسی خاموش تبدیلی ہے جس نے انجینئرنگ کو اس کی اصل روح یعنی حقیقت سے ہی کہیں دور کر دیا ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ انجینئرنگ اسکرین پر کیا جانے والا ایک کام بن گئی، نہ کہ وہ عمل جو حقیقت پر کیا جائے۔ سچ پوچھیں تو اسے ایک بات میں ہی پورے مسئلے کا خلاصہ ہے۔ یہی ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے کہ کیسے ہماری ڈیجیٹل دنیا نے طبعی دنیا کو نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی دہائیوں پر پھیلا ایک آہستہ اور سچ کہیں تو خطرناک بہاؤ ہے، جس میں انجینئرنگ اپنی طبعی بنیادوں سے بالکل غیر محسوس طریقے سے دور ہوتی چلی گئی۔ اور اس بہاؤ کی شروعات بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ایک سافٹ ویئر ٹول نے ہاتھ سے کیے جانے والے حساب کتاب کی جگہ لے لی۔ سہولت تو مل گئی، لیکن اس آسانی کی قیمت یہ تھی کہ ہم یہ بھولنے لگے کہ ان حسابات کے پیچھے اصل طبعی اصول کیا تھے۔ اس کے بعد ایک جیرا ٹکٹ نے ذاتی ذمہ داری کو بدل دیا۔ بڑے بڑے منصوبے چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں تقسیم ہو گئے، اور کسی نے بھی پورے سسٹم کی ملکیت کا احساس ہی نہیں کیا۔ کام کا مقصد صرف ٹکٹ بند کرنا بن کر رہ گیا، اور آخر میں ایک سیمولیشن نے حقیقی احتساب کی جگہ لے لی۔ یعنی جب تک سیمولیشن میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو یہ مان لیا گیا کہ حقیقت میں بھی سب ٹھیک ہی ہوگا، جو کہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی خطرناک مفروضہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ حقیقت نے ہماری اس ڈیجیٹل سوچ سے کبھی اتفاق نہیں کیا۔ فزکس نے اپنے قوانین کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کوئی نیا API جاری نہیں کیا۔ کشش ثقل، حرارت اور وائبریشن، یہ سب آج بھی بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اور جب انجینئرنگ کے بنائے ہوئے ڈیجیٹل ماڈلز اصل حقیقت سے ٹکراتے ہیں نا، تو حقیقت کوئی وارننگ نہیں دیتی، وہ سیدھا اپنا فیصلہ سناتی ہے، اور یہ فیصلے اکثر بہت مہنگی اور کبھی کبھی تو تباہ کن ناکامیوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ حقیقت کا یہ جواب ہمیں ان شکلوں میں نظر آتا ہے۔ فیلڈ میں ناکام ہوتی پروڈکٹس، بے قابو ہوتی ہوئی حرارت، ٹوٹتے ہوئے سولڈر جوائنٹس، ٹیڑھے ہوتے سرکٹ بورڈز، اور وہ عجیب و غریب خامیاں جو کبھی کبھی ہی سامنے آتی ہیں۔ اور ہاں، وہ سب سے مشہور جملہ تو ہم سب نے سنا ہے، یہ یونٹ لیب میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اس سارے بحران کے مرکز میں دراصل دو بالکل مختلف فلسفوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ہے انجینئرنگ تھیٹر اور دوسری طرف ہے انجینئرنگ کی حقیقت۔ ایک دکھاوے کی دنیا ہے اور دوسری بقا کی۔ یہاں ان دونوں کا فرق بہت واضح ہے۔ انجینئرنگ تھیٹر دیکھنے میں بہت متاثر کرتا ہے، پیچیدہ نقشے، خوبصورت 3D ماڈلز، صاف ستھری سیمولیشنز اور بڑے پراعتماد پریزنٹیشنز۔ لیکن انجینئرنگ کی اصل حقیقت ان چیزوں سے نہیں بنتی، وہ بنتی ہے حرارت، وائبریشن، پرزوں کے بیچ معمولی فرق اور فیلڈ کے سخت حالات کو برداشت کرنے سے۔ ایک کا مقصد ہے متاثر کرنا، دوسرے کا مقصد ہے زندہ رہنا۔ تو پھر ان دونوں طریقوں میں اصل فرق آخر ہے کس چیز کا؟ کیا یہ صرف ذہانت یا تجربے کی بات ہے؟ نہیں، اصل فرق ذہانت کا بالکل نہیں ہے۔ فرق ہے طبعی نظاموں کی زبان میں سوچنے کا، اس بات کو سمجھنے کا کہ ہر پرزہ، ہر تار، ہر فیصلہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہے جو فزکس کے بے رحم قوانین کے تحت چلتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل ایک ریکیلیبریشن ہے، یعنی اپنی سوچ اور عمل کو دوبارہ طبعی حقیقت کی بنیادوں پر استوار کرنا۔ یہ بنیادی اصولوں کی طرف واپسی کا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے اہم اصول یہ یاد رکھنا ہے کہ حتمی اختیار ہمیشہ فزکس کا ہوتا ہے۔ فزکس نہ تو کوئی مذاکرات کرتی ہے نہ سمجھوتا، اور سچ پوچھیں تو اسے اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ سلائیڈ ڈیک کتنی پراعتماد آواز میں پیش کی گئی تھی۔ یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے۔ اگر کوئی بھی ڈیزائن طبعی حقیقت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جیت ہمیشہ حقیقت کی ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ۔ اور یہ ریکیلیبریشن صرف تکنیکی مہارت کو بہتر بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ماہر یعنی اسپیشلسٹ سے ایک حقیقی ہارڈ ویئر لیڈر بننے کی ذہنی تبدیلی کا سفر ہے۔ اچھا، تو یہ تبدیلی عملی طور پر کیسی نظر آتی ہے؟ ایک لیڈر صرف اپنے شعبے کا نہیں بلکہ پورے سسٹم کا سوچتا ہے۔ وہ چھپے ہوئے خطرات کو وقت سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے۔ وہ میکینیکل، الیکٹریکل اور فیکٹری ٹیموں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ وہ مشکل فیصلے کرتا ہے، اور اس کی بات ذاتی رائے پر نہیں بلکہ انجینئرنگ کے ٹھوس اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ جب یہ ذہنیت آ جاتی ہے نا، تو انجینئرنگ صرف ایک نوکری نہیں رہتی، یہ ایک فرض کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔
یہ ان چیزوں کو بنانے کی ذمہ داری ہے جو نہ صرف کام کریں بلکہ محفوظ اور پائیدار بھی ہوں۔ اس ساری بحث کا نچوڑ اس ایک طاقتور جملے میں ہے: انجینئرنگ حقیقت کے ساتھ ایک کانٹیکٹ سپورٹ ہے۔ مطلب یہ کوئی صاف ستھرا دور بیٹھ کے کیا جانے والا کام نہیں ہے، اس میں حقیقت سے براہ راست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تجرید اور مفروضوں کا دور یہیں ختم ہوتا ہے۔ اصل انجینئرنگ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ڈیجیٹل ماڈلز ختم ہوتے ہیں اور طبعی حقیقت شروع ہوتی ہے۔